الدين إياك نعبد وإياك نستعين گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، بعض آیات مکی ہیں اور بعض آیات مدنی ہیں۔ ایسے ہی بعض آیات نہاری ہیں، بعض آیات لیلی ہیں، اور دیگر تفصیل گزشتہ سبق میں عرض کر دی گئی تھی۔ آج کا سبق یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات مکی اور مدنی ہوتی ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کی بعض آیات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی، کوئی واقعہ ان کے نزول کا سبب اور ذریعہ نہیں بنا۔ ایسے ہی وہ آیات کسی کے سوال کے جواب میں نازل نہیں کی گئی، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جو کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل کی گئی یا کسی آدمی کے سوال پر اس آیت کا نزول ہوا۔ تو یہ دو طرح کی آیات ہیں، وہ آیات جو کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل کی جاتی ہیں یا کسی کے سوال پر نازل کی جاتی ہیں، ان آیات کے لیے اس سوال کو اور اس واقعے کو شان نزول، سبب نزول اور پس منظر کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی آیات کا پس منظر معلوم نہ ہو، قرآن کریم کی آیات کا سبب نزول اور شان نزول کا علم نہ ہو، تو پھر آیات قرآنیہ کا صحیح مطلب سمجھنا بڑا دشوار مسئلہ ہوگا۔ آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ایک باندی جو ایمان والی ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی انہی آیات میں سے ہے جو کسی واقعے کی وجہ سے نازل کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، اور ایک عورت کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ آپ پر اسلام لائے، اور پھر ہجرت کا حکم آیا تو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ آپ مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچے تو اس عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، اب میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، البتہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت لوں گا، اگر آپ نے اجازت دی تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا واقعہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی عورت باندی ہو ایمان والی تو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ عورت پسند بھی ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں مشرکہ عورت سے جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہو، اس سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ واقعہ حضرت مرشد کا آیت کریمہ کا سبب نزول، شان نزول اور پس منظر ہے۔ تو آیات کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر اور سبب نزول کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ آیات قرآنیہ کو سمجھنا کسی بچے کا کھیل نہیں ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں سبب نزول کی ضرورت کا، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات بغیر سبب نزول کے سمجھی جا سکتی ہیں،
لیکن ان کا یہ دعویٰ رد اور باطل ہے۔ شان نزول ہی سے مکمل اور پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ 28ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس عورت کی بات کو سنا ہے اور کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی، وہ اس وقت تک مفہوم آیت کا سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک شان نزول معلوم نہ ہو۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولا کو بڑھاپے کی حالت میں آپ نے زہار کیا اور کہا انتی علیہ کظہر امی، کہ جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی میری ماں کی طرح حرام ہے۔ اب یہ الفاظ زمانہ جاہلیت میں جب عورت کو کہہ دیے جاتے تو اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں ابھی تک اللہ نے کوئی آیات نازل نہیں کی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے فریاد اور شکایت کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیات 28ویں پارے کی ابتدائی آیات نازل فرمائی جن میں آپ کے مسئلے کو حل فرمایا گیا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اللہ سے شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا ہے، اور خاص اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مکمل مسئلے کو سلجھایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو اس طرح کا جملہ کہہ دے کہ جس طرح میری ماں حرام ہے تو بھی میرے اوپر حرام ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جملہ انسان کا جھوٹ ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اسے جنم دیا ہو، اپنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ دوسرے قرآن کریم نے یہ اصلاح بھی فرمائی کہ جس طرح اس جملے سے زمانہ جاہلیت میں اس عورت کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا، اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، وہ نکاحی کے اندر رہے گی، اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ البتہ اس طرح کا جملہ کہنے والے کو کھلی چھٹی اور اجازت بھی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کا اپنی بیوی سے اظہار کر لے اور وہ بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر وہ آدمی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بڑھاپا ہے یا بیمار ہے، تو پھر فرما کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب یہ عمل کرے گا اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن وہ عورت مطلقہ بھی نہیں ہو جاتی، وہ نکاح سے باہر بھی نہیں ہوتی، رہے گی نکاح کے اندر، لیکن فائدہ اٹھانا جب تک یہ عمل نہ کر لے جو بتایا گیا ہے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعہ پورا سامنے ہوگا، اب آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال کسی واقعے کی وجہ سے جب آیت نازل کی جاتی ہے تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شان نزول اور سبب نزول اور آیت کا پس منظر کہا جاتا ہے۔ اب یہ پس منظر کا علم کتنا ضروری ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہوگی۔ اب اس آیت کریمہ کا اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نماز بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ شمال کی طرف رخ کر کے پڑھوں گا، میں تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، اسی لیے کہ جدھر بھی میرا رخ ہوگا اللہ کی ذات ادھر ہی ہے۔ حالانکہ یہ مفہوم اس کا بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ خود قبلے کی طرف متوجہ رہنے کا حکم فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب اس آیت کریمہ کو لے کر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بیت اللہ کو چھوڑ کر باقی دوسری جانب رخ کروں گا، اور اس آیت کریمہ کو پیش کرے کہ ہر طرف اللہ کی ذات ہے، یہ مفہوم اس کا غلط ہے، اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسے آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر کا علم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول اور صحابہ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہود نے اعتراض کیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اب بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ مشرق اور مغرب اور تمام جہتیں اور سمتیں اللہ کی ہیں، جدھر بھی اللہ تعالیٰ رخ کرنے کا حکم فرمائیں گے ادھر ہی رخ کرنا آدمی کے لیے واجب ہو جائے گا۔ پہلے بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ بنایا، ادھر ہی رخ کرنا ضروری تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے، اب اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی، اس کے خلاف اگر نماز پڑھی جائے گی تو قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ واقعہ معلوم نہ ہو کہ یہود کے جواب میں آیت نازل کی گئی ہے، تو پھر آدمی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنا غلط نظریہ پیش کر سکتا ہے، اور بیت اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جانب رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جب علم ہوگا کہ یہود کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے، پھر آیت کریمہ کا انسان صحیح مفہوم سمجھے گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کی جہتیں ہیں، جدھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آدمی کو اسی جانب رخ کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جو وہ کھاتے پیتے ہیں، جبکہ وہ ایمان والے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آدمی کے پاس ایمان ہو، دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ جو چیز بھی کھا پی رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو شراب بھی استعمال کروں گا، میں تو جوئے کا مال بھی استعمال کروں گا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور تقوی کی اور اسی طرح نیک اعمال کی وصیت کی ہے کہ ایمان ہو اور خوف خدا ہو اور نیک اعمال ہو تو جو بھی تم کھاؤ گے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا میں ایمان والا بھی ہوں اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، نیک اعمال نماز روزہ بھی کرتا ہوں، اب میں چاہے شراب استعمال کروں، جوئے کا مال استعمال کروں اور کہیں سے بھی حرام استعمال کروں، مجھے اجازت ہے۔ آیت کریمہ کو اگر کوئی آدمی سامنے رکھے اور صرف ترجمہ دیکھ کر عمل کرنا چاہے تو یہ مفہوم اس کے سامنے آ سکتا ہے، اور یہ غلط فہمی لوگوں کو آیت کے ذریعے سے پیدا ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کر کے ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے آیت کریمہ کے نزول کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دے دیا اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے شراب استعمال کی ہے، جوئے کا مال استعمال کیا ہے، کیا وہ لوگوں کو عذاب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں بتایا گیا کہ شراب کے اور جوئے کے حرام ہونے سے پہلے جنہوں نے جوئے کا مال استعمال کیا ہے یا شراب استعمال کی ہے اور ان کے حرام ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، تو ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو حرام ہونے کے حکم سے پہلے استعمال کر چکے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے آیت کریمہ میں یہ حکم مذکور نہیں ہے۔ تو جب ہمارے سامنے واقعہ ہوگا کہ یہ سوال کیا گیا تھا اس دنیا سے رخصت ہونے والے مردہ لوگوں کے لیے، تو پھر آیت کریمہ سے غلط مفہوم کوئی اخذ نہیں کر سکے گا،
اور اگر یہ واقعہ معلوم نہ ہو کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے نازل کیا ہے، پھر کوئی زندہ آدمی اپنے لیے آیت کریمہ کو سمجھ کر وہ حرام چیزیں بھی استعمال کر سکتا ہے جو اس کے لیے اللہ کی جانب سے حلال نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے شان نزول کا علم ہونا۔ ایسے ہی اللہ قرآن میں دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائے۔ اب یہاں اللہ فرماتے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ان الفاظ سے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ دوڑنا صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے دوڑنا گناہ نہیں ہے۔ تو اس جملے سے آدمی اس کے واجب نہ ہونے کا خیال کر سکتا ہے، صرف جائز سمجھ سکتا ہے۔ اور حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی خیال تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شان نزول بتایا کہ اسلام سے پہلے صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ، اور لوگ ان کی دوڑ لگاتے تھے، سعی کرتے تھے۔ تو اب صحابہ نے سوچا کہ زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، لوگ دوڑتے تھے، ہو سکتا ہے اب اسلام میں یہاں دوڑنا غلط ہو، گناہ کا کام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ دوڑنا گناہ کا کام نہیں ہے، تمہارے لیے دوڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہ یاد ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو اپنے بچے کے پانی کی یاد میں دوڑ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ تو آیت کا اگر پس منظر معلوم نہ ہو تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حالت میں حکم دیا ہے، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ شان نزول کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر کسی کو اس کا پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے، تو نماز کے وقت میں شراب حرام ہے، پہلے اجازت ہے۔ یہ مفہوم انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، اسی لیے کہ نماز کے وقت نشے کی حالت سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جب شان نزول سامنے ہوگا پھر معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی دعوت کی اور اس میں شراب بھی استعمال کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا وقت آیا تو نماز کی امامت کی، اور قل یا ایھا الکافرون میں آپ سے غلطی ہوئی، لا اعبدو کی جگہ آپ لا چھوڑتے رہے اور اعبدو ما تعبدون کہتے رہے، ہر جگہ لا ختم کر دیا، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم اپنی زبان سے قرآن کی آیات صحیح پڑھتے ہو یا غلط، اسی لیے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرماتے ہیں کہ شراب، جوا وغیرہ یہ شیطان کے عمل ہے، ان سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیات کو کسی خاص واقعے کی وجہ سے یہ سوال پر نازل کیا ہے، اس کا سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حیض سے ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے اس سے مایوس ہو گئی ہوں، اگر تم شک میں ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور واللائی لم یحضن، ایسے ہی وہ عورت جسے حیض نہیں آتا،
کم عمر کی وجہ سے۔ اب یہاں ان ارتبتم کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم شک میں ہو۔ قرآن کریم میں یہ جملہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بے جوڑ ہے، اگر تم شک میں ہو، اگر شک میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے، 3 مہینے عدت ہوگی۔ لیکن بات اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ ان ارتبتم کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا، جب شان نزول کا علم ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو عدت بیان کی ہے وہ اس عورت کی بیان فرمائی ہے جسے ماہواری آتی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں جنہیں طلاق ہو جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں، جب 3 ماہواری مکمل ہو جائے گی تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ جو عام طور پر 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن کا جو معاملہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جو حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ لیکن جس عورت کو طلاق مل جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، چاہے وہ 2.5 مہینے کے اندر پوری ہو جائیں یا اس میں 3.5 اور 4 مہینے لگ جائیں، جب تک 3 ماہواری مکمل نہیں ہوگی عدت پوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت جسے حیض آتا ہی نہیں ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو حیض اور ماہواری نہیں آتی بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے ہی جو کم عمر ہے ابھی بچی ہے اسے طلاق ہو گئی ہے، اسے ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ ایسے ہی جو حاملہ عورت ہے اسے اگر طلاق دے دی گئی ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس کی عدت کس طرح ہوگی؟ اسے تو حیض آتا نہیں ہے حمل کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں تردد ہو گیا، تمہیں شک میں پڑ گئے ہو کہ ان عورتوں کی عدت کیا ہوگی، تو سن لو، جس عورت کو حیض نہیں آتا کم عمر کی وجہ سے یا مایوس ہو گئی ہیں حیض سے زیادہ عمر کی وجہ سے، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، جب 3 مہینے ہو جائیں گے تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت بچے کی پیدائش ہے، جیسے بچے کی ولادت ہوگی تو عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے اس عورت کو طلاق دی گئی ہو یا اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہو، دونوں حالتوں میں۔ تو انہیں تب تم اگر تم شک میں ہو، یہ جملہ بے جوڑ سا معلوم ہوتا تھا، لیکن جب آیت کا پس منظر معلوم ہوا تو پتا چلا یہ ابی بن کعب کو جو شک ہو رہا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اور انہیں تب تم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا جس طرح باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ باپ دادا کے ذکر کی طرح اللہ کے ذکر کو کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ آباء و اجداد کا ذکر یہاں بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آیت کا پس منظر معلوم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا یہاں یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے اعمال سے فارغ ہو جاتے تو مزدلفہ کے میدان میں جمع ہو جاتے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، میرا باپ ایسا تھا، میرے دادا ایسے تھے، اور بڑی بڑی ڈینگیں ماری جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ جس طرح تو اپنے آباء و اجداد کا مزدلفہ میں ذکر کرتے ہو، اب ان کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو کذکرکم آباءکم، یہ الفاظ اللہ نے جو استعمال کیے ہیں یہ زمانے جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو جب اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہوگا تو اب آیت کریمہ کا مفہوم مکمل سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں باپ داداؤں کی طرح اللہ کا ذکر کرنے کا حکم کیوں فرمایا ہے۔ بہرحال کبھی کبھی آیت میں اللہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اگر اس واقعے کا علم نہیں ہوگا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آیت دیکھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ سمجھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا پھینکی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔
اب شان نزول کیا ہے آیت کریمہ کا؟ غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں جب کفار سے جہاد ہو رہا تھا اور مسلمان نرغے میں تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور مٹھی بھر کے کفار کی طرف پھینک دی، اور وہ نرغہ ٹوٹ گیا، ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ فرماتے کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، اسی لیے کہ آپ نے اسے پھینکا ہے، سب کی آنکھوں کے اندر اسے پہنچا دینا یہ عمل اللہ کا تھا۔ جب اس واقعے کا ہمیں علم ہوگا تو آیت کریمہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور واقعے کا علم نہ ہو تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن کریم کی آیات ہیں دو طرح کی، بعض آیات وہ ہیں جو کسی واقعے کی وجہ سے نازل کی گئی، یا کسی نے سوال کیا اس کے سوال کے جواب میں نازل کی گئی، اور بعض آیات وہ ہیں جو کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں نازل نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واقعے کے، بغیر کسی کے سوال کے از خود نازل فرمائی ہیں۔ بہرحال آیات دونوں طرح کی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بعض آیات کا شان نزول اور پس منظر ہوتا ہے، اور بعض آیات کا پس منظر شان نزول نہیں ہوتا۔ تو آیات قرآنی کو سمجھنا شان نزول کا یہ لازم ہے، بغیر اس کے آیت کریمہ کا مفہوم صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ انسان کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے اور اپنے غلط خیالات کی وجہ سے آیت کا مفہوم غلط سمجھ سکتا ہے اور غلط طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے محدثین، مفسرین آیت کریمہ کو جب بیان کرتے ہیں تو آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل کی گئی ہے اس واقعے کو بھی یا اس سوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، شان نزول اور دوسرا شان ورود۔ کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی اس کے سوال کے جواب میں جب اللہ کوئی آیت نازل فرمائے تو اس سوال کو یا اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی واقعے کی وجہ سے کوئی بات ارشاد فرمائے تو اس واقعے کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے ہجرت کی ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حدیث بیان کی، جس کا ایک جملہ یہ تھا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے الی دنیا یصیبھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اب امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف یا عورت کی طرف ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعہ کہ جو آدمی ہجرت کر رہا تھا عورت سے شادی کرنے کے لیے، یہ اس حدیث کا شان ورود ہے۔ تو رسول کی حدیث جب کسی واقعے کے بارے میں ارشاد فرمائی جاتی ہے تو اس کا واقعہ شان ورود کہلاتا ہے، اور آیت جب نازل کی جاتی ہے کسی واقعے کی وجہ سے تو اس واقعے کو شان نزول کہا جاتا ہے، سبب نزول کہا جاتا ہے، اور ہمارے زمانے کے مفہوم کے اعتبار سے پس منظر کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اہم مسئلہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بغیر شان نزول کے بھی قرآنی آیات کو سمجھا جا سکتا ہے، آپ نے مذکورہ آیات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان واقعات کے بغیر پس منظر کے آیات کو صحیح سمجھا نہیں جا سکتا۔ آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، اسی لیے کہ یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن کریم کا مطلب بیان کرنا شروع کر دے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اسی لیے ترجمے کا قرآن دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو ترجمے کا قرآن دیکھے گا تو اسے پورا واقعے کا علم نہیں ہوگا، اور صرف ترجمے کا قرآن دیکھ کر وہ آدمی دھوکے میں پڑ سکتا ہے، جیسا کہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔